عادت کے مطابق نعت پاک کے 2-3 بند ملاحظہ کہ کوئی آیا نہ آئے گا شہ ابرار کے جیسا، کوئی آیا نہ آئے گا شہ ابرار کے جیسا، کوئی آیا نہ آئے گا شہ ابرار کے جیسا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے بھائی۔ کوئی آیا نہ آئے گا شہ ابرار کے جیسا، ہر شہنشاہ دو عالم احمد مختار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ دو عالم احمد مختار کے جیسا۔ بہت اچھے بھائی، زندہ باد۔ اور انہیں یکتا بنایا رب نے صورت اور سیرت میں۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ چل کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی سیرت بھی لاجواب ہے اور صورت بھی لاجواب ہے۔ بلبل سدرا حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا مگر آپ کی طرح نہ پایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ انہیں یکتا بنایا رب نے صورت اور سیرت میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہیں یکتا بنایا رب نے صورت اور سیرت میں۔ ہر کوئی کیسے ملے گا پھر میرے دلدار کے جیسا، کوئی کیسے ملے گا پھر میرے دلدار کے جیسا۔ اور فلک پر چاند روشن دیکھ کر جابر نے فرمایا، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ فلک پر چاند روشن دیکھ کر جابر نے فرمایا، اور نہیں ہے تو میرے، ہاں نہیں ہے تو میرے محبوب کے رخسار کے جیسا۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ میرے محبوب کے رخسار کے جیسا۔ اس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھو جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھو جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، میرا نبی سب سے برتر و بالا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے قلمدان آئے، بہت بڑے بڑے مصنفین آئے، بہت بڑے بڑے رائٹر آئے، جس سے جتنا پیار تھا وہ اس کے بارے میں اتنا ہی لکھتا چلا گیا۔ کسی رائٹر نے جب قلم اٹھایا لکھا دہلی کا لال قلعہ آلہ، کسی رائٹر نے جب قلم اٹھایا تو لکھا آگرہ کا تاج محل آلہ، کسی رائٹر نے جب قلم اٹھایا تو لکھا کشمیر کی حسین وادی آلہ، کسی رائٹر نے جب قلم اٹھایا تو لکھا کلکتہ کی صبح آلہ، کسی رائٹر نے جب قلم اٹھایا تو لکھا لکھنؤ کی شام آلہ۔ میں بریلی گیا، آقا امام احمد رضا کی چوکھٹ کو پکڑ کے عریضہ لگانے لگا، اے آقا امام احمد رضا اس صدی کے سب سے بڑے رائٹر آپ ہیں، الدولۃ المکیہ صرف چند گھنٹوں میں لکھنے والے رائٹر آپ ہیں، فتاوی رضویہ لکھنے والے رائٹر آپ ہیں، حقائق بخش لکھنے والے رائٹر آپ ہیں، 1400 کتابیں لکھنے والے رائٹر آپ ہیں۔ اے آقا امام احمد رضا آپ کی نظر میں کون اعلیٰ ہے؟ تو آج بھی بریلی سے آواز آ رہی ہے، اے طفیل رضا کان کھول کر سن لو، احمد رضا کی نظر میں نہ تو آگرہ کا تاج محل آلہ، نہ تو دہلی کا لال قلعہ آلہ، نہ تو لکھنؤ کی شام آلہ، نہ تو کلکتہ کی صبح آلہ، نہ کشمیر کی حسین وادی آلہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ یہ آلہ نہ وہ آلہ، فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ آلہ، ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس نبی کی بارگاہ میں مچل کے درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. علی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمامی کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اپنے اس مقدس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا جس کے رخ والضحیٰ کی چمک سے صرف کائنات، صرف مکہ کے در و دیوار ہی نہیں بلکہ کائنات کے گوشے گوشے چمک گئے اور ان تاریک دلوں کو روشنی عطا ہوئی جو برسوں سے گلی گلی روشنی کے لیے مارے پھر رہے تھے. بہت انتظار کے بعد وہ محبوب ملا ہے، وہ قیمتی محبوب ہمیں بہت انتظار کے بعد ملا ہے. صدیاں زمانے گزر گئے انتظار کرتے کرتے حضرات، اور جس قدر انتظار ہو قدر و قیمت کا اندازہ لگتا ہے. یعنی جس چیز کا جتنا انتظار کیا جائے اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. 17-18 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد مغرب کے وقت چند گھونٹ چند قطرات پانی ملنے کے بعد پانی کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور یہاں 17-18 گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ کروڑوں سال کا معاملہ ہے. اور انتظار اپنی طبیعت سے نہیں کیا گیا بلکہ رب کے حکم سے کیا گیا. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کرام کی اللہ سے رب نے یہ وعدہ لیا ہو کہ اگر میرا محبوب تمہارے درمیان آ جائے، تمہارے دور میں آ جائے تو تمہیں اس کی امداد و نصرت کرنی ہوگی. جبکہ علم الہی میں ہے کہ ابھی بھیجنا نہیں ہے، علم الہی میں ہے کہ کسی کے دور میں محبوب کو بھیجنا نہیں ہے. تو یہ انتظار ہی تو کروایا جا رہا ہے اور مزید انتظار میں شدت دینے کے لیے رب نے فرمایا کہ اگر تم اپنے وعدے سے پھرو گے تو نبوت کی ڈگری کو چھین کر کے فاسقوں کی جماعت میں کر دیا جائے گا تاکہ کہیں انتظار میں غفلت نہ ہو. بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. بہت انتظار کے بعد وہ قیمتی محبوب ہمیں ملا ہے صاحب. ہزاروں ہزار سال تک انبیاء کو عمر عطا کی گئی، ہزاروں سال تک، لیکن بظاہر کسی کو اس محبوب کی زیارت نہ ہو سکی. نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے انتظار کرتے کرتے، لیکن بظاہر اس محبوب کی زیارت نہ ہو سکی. اور انتظار کرتے کرتے نہ جانے کتنی قبریں بن گئی لیکن اس محبوب کی زیارت بظاہر نہ ہو سکی. ارے ہمیں رب نے کتنا مقدر کا دھنی کیا کہ ہم ماں کی گود میں پڑے ہوئے تھے، ہاتھ پیر بھی ہلانے کی طاقت نہیں تھی. اچانک مسجد کے مؤذن نے آ کر کے کان میں صدا لگائی کہ مبارک ہو تو کسی اور کا غلام نہیں بلکہ مصطفیٰ کا غلام. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مسعود غازی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. بہت انتظار کے بعد وہ محبوب ملا ہے. ہم ماں کی گود میں پڑے ہوئے تھے، اچانک یہ خبر آ کے سنا دی گئی کہ تو کسی اور کا غلام نہیں بلکہ مصطفیٰ کا امتی بن کر کے آیا ہے، تو محمد کا غلام بن کر کے آیا. نہ جانے کتنی آنکھوں نے گرم آنسوؤں سے غسل کیے ہیں صاحب اس محبوب کے انتظار میں. ذرا طب اول حمیری کے وہ داستان دہرائے کہ جب اس نے سینکڑوں علماء ربانیین کے ساتھ اس سرزمین پر قدم رکھا جہاں آج مدینہ المنورہ واقع ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علماء ربانیین نے وہاں کے درختوں کو دیکھا، وہاں کے پہاڑیوں کو دیکھا، وہاں کے نقوشوں کو دیکھا، تمام چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے پتہ لگا لیا، انہوں نے قسم کھا لی کہ اب اگر ہماری جانیں بھی چلی جائیں، ہماری گردنیں بھی کٹ جائیں گی، پھر بھی ہم اس زمین کو نہیں چھوڑ سکتے. بہت اچھے، بے شک. بادشاہ نے کہا رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، قافلہ لے کے آگے چلو. تو علماء ربانیین نے جواب دیا بادشاہ ہماری گردنیں بھی کٹ جائیں گی پھر بھی ہم اس زمین سے جدا نہیں ہو سکتے. بادشاہ نے کہا کہ آخر اتنے دنوں سے سفر میں ہو، کہیں رکنے کی ضد نہ کی، آج کیوں ضد کیے بیٹھے ہو؟ اس زمین میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ تو علماء ربانیین نے جواب دیا کہ بادشاہ ہم اس لیے یہاں رکے ہیں کہ آخری نبی ہجرت کر کے اسی زمین پر آنے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی زمین پر اس آخری پیغمبر کی آخری آرام گاہ بنے گی. تو اس بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو اس کو کافی عرصے باقی ہے، ابھی تو صدیاں گزرنا باقی ہے، ابھی تو بہت زمانہ باقی ہے اس محبوب کو آنے میں. تو عشق کی بولی سنو. ان علماء ربانیین نے جواب دیا تھا
بادشاہ ہم اس لیے نہیں رک رہے کہ ہمارے ہی دور میں وہ محبوب آ جائیں گے. ارے اگر ہماری زندگی نے وفا نہ کیا اور ہم اس دنیا سے چلے گئے تو کم سے کم ہماری قبریں تو اس زمین پر بن جائے گی. اور جب کبھی وہ مٹی اڑ کر کے اگر ہماری قبر پر ہماری تربت پر پڑ گئی تو ہماری زندگی کا معراج. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس لیے یہاں رک رہے ہیں. حضرات بہت قیمتی محبوب، بہت صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، انتظار کرتے کرتے ہمیں تو فری میں رب نے اس محبوب کو عطا کیا. اب اگر ہم اس قیمتی محبوب کے تعلیمات پر، اس کے اقوال و افعال پر ہم عمل نہ کر پائیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. حضرات میرا وقت ہو گیا ہے کیونکہ علماء کرام کی فہرست بڑی لمبی ہے. میں یہیں پر مختصر سے لمحے میں اپنی بات کو ختم کر کے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے بولنے میں یا سامعین کے سننے میں کوئی لفظ کوئی خطا ہوئی ہو مولا تو میں اتنے سامعین کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.